Assalamu alaikum. On behalf of CPS International, we wish you all Ramadan Mubarak. As you know that the sighting of the moon on the last evening of the month of Shaban, that is the 8th month of the lunar calendar, marks the commencement of the month of fasting, which is the 9th month of the lunar calendar. So sighting of the moon helps a believer prepare psychologically for the month of fasting. It evokes a feeling that the time has come to revolutionize one's life. Fasting is a special training for every man and woman to lead a principled life. So today we will be talking about the spirit of Ramadan with Professor Farida Khanam, whom we lovingly call as Apa. تو چلیے بات چیت کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. آپا سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف رمضان، اس کے بارے میں بتائیں. رمضان روزے کا جو عربی میں لفظ ہے صوم، تو صوم سے ہی روزے کی اسپرٹ معلوم ہوتی ہے. صوم کے معنی ہے رکنا، صائم کہتے ہیں رکنے والا. تو یہ مطلب ہے کہ تقویٰ کی ایک تربیت ہے. انسان کو اس دنیا میں آزادی دی گئی ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ فریڈم ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلیڈ ہو جاتے ہیں اور فریڈم کو ایبسولوٹ سینس میں سمجھ کر اپنے ڈیزائر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو اسی لیے ہر سال ایک مہینے کے لیے رمضان آتا ہے تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ یہ ہماری جو فریڈم ہمیں جو دنیا میں دی گئی ہے وہ ایک لمیٹڈ فریڈم ہے، اور ہمیں اپنی خواہش کو رہنما بنانے کے بجائے ہمیں خدا کی مرضی کو رہنما بنانا ہے. تو یہی رمضان، ایک تو رمضان کا ایک فارم ہے، روزے کا ایک فارم ہے اور ایک اسپرٹ ہے. تو فارم تو وہی ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا سے رک جانا اور افطار کے بعد روزہ کھولنا، یہی سب فارم ہے. نماز پڑھنا، 5 وقت تراویح کی نماز ہوتی ہے. لیکن اس کی اسپرٹ میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوتا ہے. تو روزہ جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ ہر امت پر فرض کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ پورے مہینے کا روزہ فرض ہوا تھا یا چند دنوں کا. کیونکہ اسلام سے پہلے بھی صحابہ جو ہیں 3 دن کے روزے رکھتے تھے. تو چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اسلام میں جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئے ہیں. یہ 2nd ایئر آف ہجرت تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو اس میں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں. کبھی کہا گیا ہے کہ شہر المواسات ہے، کبھی صبر کا مہینہ ہے، کبھی شکر کا مہینہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. تو اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو پورا ایک مہینہ ہمیں مل جاتا ہے اس کے لیے کہ ہم کو یہ فائدے حاصل ہوں. اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں. تو یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم کو ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی جو بھی فاربیڈن چیزیں ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، جس کو تقویٰ کہا گیا ہے. تو یہ ہے اسپرٹ آف رمضان کے بارے میں ہم ابھی کچھ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. جی جزاک اللہ آپا. آپا دا ٹرو فاسٹ از دیٹ فارم فرام وچ وی لرن دی لیسن آف سیلف ڈسپلن. اور سیلف ڈسپلن جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم سیلف ڈسپلن کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تو اٹ آلسو گیٹس کنورٹیڈ انٹو بگ ریوارڈ. Apa, there is a hadith where Prophet of Islam had said that there are people who keep fast, but they don't get anything in return except hunger and thirst. تو why did Prophet of Islam say that? اس کو بھی ذرا آپ واضح کریں.
جی عبادات میں ہر عبادت کا ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو جب تک اسپرٹ نہ ہو تو صرف فارم جو ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. فارم کی ویلو جب ہے جب اس کے ساتھ اسپرٹ شامل ہو. تو اسی طریقے سے روزے میں بھی ہے. تو اس کا فارم تو یہی ہے کھانا پینے سے رک جانا، تو یہ فارم ہے اس کا. لیکن اسپرٹ ہے کہ اس کو پورے طریقے سے ہم اللہ کی یاد میں اپنا پورا وقت گزاریں اور اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھیں. تو اسپرٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی مورل ایونٹس سے بچنے کی پوری کوشش کریں، تقوی اختیار کریں اور ہر طرح سے جو ہے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کریں، جس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں. اپنے ڈیزائرز سے بچیں کہ صرف وہ راستہ اختیار کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. تو روزہ جو ہے صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے جس کو رکنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے. تو دوسرے سب سے بڑی چیز ہے شکر الہی. اصل میں روزے میں کیا ہے کہ شکر کا جو ہے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کھانا پینا، اور اسی سے آدمی کو رکنا پڑتا ہے. اور خاص طور پر گرمی کے روزے میں پانی کی وجہ سے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ سب شکر جب ہی پیدا ہوتا ہے جب ہم ان کیفیات سے گزریں. جب ہم کو ہر وقت ہر چیز ملتی رہتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں خدا کی کتنی بڑی نعمت ہیں. تو اس نعمت کا احساس کرانے کے لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی بندوں کو کوئی تکلیف میں ڈالنے کا کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آدمی کچھ کیفیات سے گزرتا ہے تبھی اس کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو جب تک ہم ان کیفیات سے نہ گزریں بھوک اور پیاس کی، تب تک ہم اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے. میں یہاں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک بلینئر کی ڈاٹر تھی، چھوٹی ڈاٹر. اب یورپ امریکہ میں تو بچوں سے بھی چھوٹے چھوٹے لکھواتے ہیں کہ کچھ بھی اپنے پیٹ پر، اپنے گھر پر اس طرح سے کچھ لکھو. تو ایک بلینئرز کی ڈاٹر کو کہا گیا کہ تم ایک غریب آدمی پر کچھ لکھ کر لے آؤ. اب وہ بلینئر کی ڈاٹر نے غریبی دیکھی نہیں تھی، تو وہ لکھ کر لے آئی کہ ایک غریب آدمی تھا، اس کا شافر بھی غریب تھا، اس کا کوک بھی غریب تھا، اس کا گارڈ بھی غریب تھا، اس کے ہر چیز تھی، لیکن سب غریب تھے. تو وہ بلینئرز کی ڈاٹر نے کبھی غریبی دیکھا ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی حال ہو رہا ہے کہ انسان کو جب دن رات اس کو ہر چیز اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ملتی رہتی ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ روزہ جو ہے اس کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہمیں یہ جو ساری چیزیں ملی ہیں یہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، اور اس کا ہمیں شکر کرنا ہے. اور شکر ہی جو ہے اس کی پرائس ہے. جیسا کہ مولانا نے بتایا ہے کہ یہ شکر جو ہے وہی پرائس ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی اور چیز کا ریٹرن تو دے نہیں سکتے ہیں. اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. تو یہی شکر ہے جس کو ایکنالجمنٹ ہے، جو ہمیں خدا کو واپس لوٹانا ہے. تو یہ شکر کا احساس جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان تمام کیفیات سے ہم گزریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں قرآن کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. لوگ انڈیویجولی بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور تراویح میں اہتمام ہوتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ نماز کی حالت میں پڑھا جائے. تو اس سے بہت زیادہ اس کی اسپرٹ جو ہے وہ امبائب ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت فرفر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھی وہی فارم ہے، وہ تراویح کی فارم ہے، اور
تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن پڑھنا وہ اسپرٹ ہے. تو اسپرٹ ضروری ہے ورنہ اس کا کوئی ثواب نہیں. کیونکہ ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک ہی سٹنگ میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کرو ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا، یعنی انہوں نے اس کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا. قرآن تدبر کی کتاب ہے. مولانا امین حسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہی ہے تدبر قرآن. تو قرآن تدبر اور تفکر کی کتاب ہے، نہ کہ فرفر پڑھنے کی. تو ہم کو ہر عمل جو عبادتی عمل ہمیں کرنا ہے وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ ہمارا روزہ وہی ہو جائے گا کہ بھوک پیاس کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. جی آپا، ہر روزے دار روزہ شروع کرنے سے پہلے سحری لیتا ہے. اچھا، اکثر یہ بھی آپا دیکھا گیا ہے، خاص کر آج کل کے جو یوتھس ہیں، نوجوان، کہ سحری کو مس کر دیتے ہیں. حالانکہ پروفٹ سیڈ ٹو ہز کمپینینز دیٹ ایٹ سحری بیکاز سحری از اے بلیسنگ. تو سحری کے کیا سگنیفیکنس ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھوا دیتے، جی. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی چاہتا، مشکل نہیں چاہتا. تو اسی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، رب یسر ولا تعسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ سحری کھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو اس وقت آپ سحری کھا رہے تھے. تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا آؤ مبارک کھانا کھاؤ. تو سحری جو ہے آپ نے فرمایا کہ ایک برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، تو اس کو مت چھوڑو. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمیں دی ہیں اس آسانی کو مت چھوڑو، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو سحری ہمیں خدا کی رحمت کو یاد دلاتا ہے. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جو ہمیں اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف بھوکے پیاسے رہنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کھانے کو کہہ رہا ہے تو ہم کھائیں، اللہ تعالیٰ کھانا سے روکنے کو کہہ رہا ہے تو کھانا سے اپنے آپ کو روکیں. اللہ کے حکم کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی میں ہمیں سارا ریوارڈ جو ہے وہ اسی میں ہے. تو ہمیں سحری کھانی چاہیے. بہت سارے لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں کرتے ہیں. جی آپا، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا قرآن کا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اینڈ ایز وی نو دیٹ قرآن واز ریویلڈ ان دی منتھ آف رمضان، اینڈ اوور اے پیریڈ آف 23 years دین انٹائر قرآن واز ریویلڈ ٹو پروفٹ محمد. آپا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن از ون آف دا بگیسٹ ریوارڈ فار انٹائر ہیومینٹی. سو ہاؤ ڈز قرآن بیکم اے گائیڈنگ فورس، اور ہاؤ ڈز اٹ انکریزز دی معرفہ آف اے پرسن؟ اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے شروع سے ہی پیغمبر بھیجے. حضرت آدم پہلے پیغمبر تھے، لیکن لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو یا تو بھلا دیتے تھے یا اس میں چینجز کر دیتے تھے، ڈسٹورٹ کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیغمبر بھیجے، لیکن وہ بندے جو ہیں، جو فالورز پیغمبر کے ہوتے تھے، بہت ہی تھوڑے سے ہوتے تھے اور وہ اس کو محفوظ نہیں کر پاتے تھے. وہ نہ وہ پریس کا دور تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ محفوظ ہو جاتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری کتاب بھیجنے کا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا. تو یہ بہت ہی بڑی بات تھی کہ ایک کتاب ہدایت، ایک محفوظ کتاب ہدایت ہے، اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے حفاظت کا. تو اس کی قرآن کی حفاظت اتنے اچھے طریقے سے ہوئی ہے کہ اس میں ایک کامہ فل اسٹاپ کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو لوگوں نے اس کو حفظ کیا، اور بہت سارے لوگ سب حفظ کرتے تھے. قرآن میں نماز میں پڑھی جاتی تھی، تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے بھی لکھ کے محفوظ کیا گیا.
تو یہ ڈبل پریزرویشن ہوا. تو یہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے انعام ہے بندوں کے اوپر کہ اس کو پتہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے, ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ سب ہم کو قرآن سے ملتا ہے, لیکن قرآن کو ہمیں بہت زیادہ سمجھ کر پڑھنا پڑے گا, اس پر تدبر کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز ایسے ایک بار پڑھ لینے سے سرسری طور پر پڑھ لینے سے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی, اس کی باتیں جو ہے انٹرنلائز نہیں ہوتی ہیں. تو ہم کو اس پر تدبر کرنا پڑے گا, نہ کہ صرف اس کی تلاوت. مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے تلاوت, تو تلاوت صرف کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, تبھی اس کا ان کو پورا فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ قرآن, پورا مہینہ ہم قرآن کا مہینہ بنا دیں اور قرآن کی بات کریں, قرآن پر ڈسکشن کریں اور قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کریں. تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں تو ہم, کیونکہ کونو ربانیین آیا ہے کہ ایک ربانی شخصیت بنانی ہے, ہمیں ایک اسپریچول پرسنالٹی بنانی ہے. تو اگر ہم اسپریچول پرسنالٹی نہیں بنا پائے تو ہمیں آخرت میں جنت میں جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ جنت میں اسپریچول جو پرسنالٹی ہے اسی کو داخلہ ملے گا. اور یہ ہمیں اس قرآن کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنے سے ہی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اسی وجہ سے تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے, تو کیونکہ تراویح میں پورا قرآن اجتماعی نظام کے تحت پڑھا جاتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ قرآن سے اٹھائیں, کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر وقت ہمیں گائیڈنس مل سکتی ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو قرآن کو پڑھیے, وہاں سے آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. اور نماز جیسے ہمیں 50 وقت میں فرض ہوئی تھی, 50 وقت میں فرض ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہر وقت ہم حالت نماز میں رہیں, ہر وقت ہم خدا کی یاد میں رہیں. لیکن چونکہ انسان کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس کو 5 وقت کر دیا گیا. تو 5 وقت تو فارمل نماز ہے, باقی انفارمل نماز اور جو قرآن ہے, جو اور ساری عبادات ہیں, تو وہ اسی کے ذیل میں آئیں گی. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ہم نفل نمازیں بہت پڑھی جاتی ہیں رمضان میں, قرآن پڑھتے ہیں, تو سب اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا سے بنے, ہمارے اندر معرفت پیدا ہو. کیونکہ انسان کو جو پیدا کیا گیا تو قرآن میں آیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے ان جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت تو ہم عام دنوں میں وہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ہم کو ہر وقت حالت عبادت میں رہنا ہے. اور وہ وہی ہے کہ اللہ کو ہم یاد کریں, ریممبرنس آف گاڈ جس کو کہا گیا, ذکر خدا بندی کہا گیا ہے. تو وہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے. خدا کی معرفت سے ہی ہماری وہ ربانی شخصیت بنے گی جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں, جس کے لیے بخشش ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے اوپر, ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں, تو ہمارے اندر جو اسپریچول سیلف جو ہے وہ تو پوٹینشلی ہے ہمارے اندر, لیکن ایکچول اس کو بنانا ہے ہمیں. تو ایکچول ہم بنائیں گے جب ہم اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں گے. جو ہمارے اوپر ردے پہ ردہ چڑھ جاتا ہے مٹیریلزم کا, اس کو ہم غور و فکر کر کے, اس کی ڈی کنڈیشننگ کر کے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چاہیے کہ ہم اپنا ڈسٹریکشن ختم کریں
اور بہت زیادہ کنسنٹریشن کریں، خدا کی یاد کریں، خدا سے دعائیں کریں، تب ہمارے اندر یہ ساری جو اسپریچول پرسنالٹی ہے وہ پیدا ہوگی، اور اسی کا ہم بے حساب اجر ہے، جو کہا گیا ہے نا کہ روزے کا اجر بے حساب ہے، تو وہی اجر ہے جب ہم پورے طریقے سے اس کا جو ہے اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھیں۔ جی آپ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت عبادہ بن صامت کے حوالے سے ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ ہم لوگوں کو بلاتے اور دعا کے یہ کلمات سکھاتے کہ اے اللہ تو مجھے اے اللہ کہ تم مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی چاند وقت پر نظر آئے اور بادل وغیرہ نہ ہو، اور اسے پھر قبول فرما۔ تو آپ میرا سوال یہاں ہے کہ بہت سے لوگ، سبھی لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے تھے، ہر موقع پر دعا کرتے تھے کہ دعا سے ہم خدا سے کنیکشن قائم کرتے ہیں، تو اس لیے دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ سے دعا کرے، پھر دعا اور بہت زیادہ جب خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں، پورے دل سے دعا کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ اصل میں وہی پوائنٹ ہے جہاں ہم خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو وہ جو آج کل جو چلی ہوئی ہیں مسنون دعائیں، تو وہ لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اصل میں وہ دعا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کیفیات جو ساری دعائیں ہیں صحابہ کی اور پرافٹس کی، تو وہ کیفیات سے وہ گزرتے تھے، اس وقت ان کے دل سے، دماغ سے کچھ الفاظ نکلتے تھے، تو وہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں ان کیفیات سے گزرتے ہوئے کچھ الفاظ نکل آتے ہیں، وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، عجز کے ساتھ نکلتے ہیں، تو وہ جو ہوتی ہے ہیلپلیسنس کی کیفیت، تو تب خدا کے یہاں ان الفاظ کو قبولیت ہوتی ہے۔ رٹے ہوئے الفاظ کی قبولیت نہیں ہے، رٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ جب تک اسپرٹ نہ شامل ہو تب تک وہ خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیفیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے ہوئے ایک بار آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے کہ یہ وہاں حالات بہت سخت تھے، تو حضرت جبرائیل آئے کہ یہ مکہ کی پوری وادی کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، کیونکہ جب میں بھوکا ہوں گا تو میں تضرع کروں گا، خدا کو یاد کروں گا، خدا سے دعا کروں گا، اور جس دن کھاؤں گا اس دن تو مجھے خدا کا شکر ادا کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کیفیات ہوتی ہیں نا، وہی خدا کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دعائیں خدا کے ہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ ایسی نمازیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں جو خدا کے ہاں سے واپس کر دی جاتی ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے، دعا صرف کچھ چند الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، کیونکہ دعا جو ہے ہم اپنی ماڈسٹی کو خدا کے آگے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، خدا معبود ہے، ہم ٹیکر ہیں، خدا گیور ہے، ہم ریسیپینٹ ہیں، خدا منعم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس احساس کے ساتھ جب ہم اپنے دماغ میں یہ ساری باتیں رکھتے ہیں، اور وہ احساس کے ساتھ جب ہمارا دل کے ساتھ ہماری دعائیں نکلتی ہیں، آنسوؤں کے ساتھ جب وہ دعائیں نکلتی ہیں، تب وہ خدا کے ہاں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعا جو ہے رحمت الہی کو کھینچنے کا، ان کو حاصل کرنے کا دعا ذریعہ ہے۔ جی آپ اگلا سوال تقویٰ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ مینز دیٹ وی ایبسٹین فرام آل دوز تھنگز وچ آر فاربڈن بائی گاڈ اینڈ وی ٹیک دوز تھنگس وچ گاڈ ہیز الاؤڈ اس ٹو ڈو۔ یہاں پر آپا میں یہ بھی اس چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک انسان کے اندر اگر ڈیزائرز ہیں تو ریزن بھی ہے۔
نیچرل بات ہے کہ ہمیں ڈیزائرز کو چھوڑ کے ریزن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو سوال یہ ہے آپا کہ ہاؤ ڈز فاسٹنگ ہیلپ ان سیلف کنٹرول اور تقوی؟ اس کے بارے میں بتائیں. ساری جو عبادات ہیں وہ ریزن بیسڈ ہی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے ایک مٹیریل سیلف ہے بظاہر، اور اس کا جو اسپریچول سیلف ہے وہ تو پوٹینشل میں ہے. تو جب تک کہ ہم ان کیفیات سے نہیں گزریں گے تب تک ہمارے اندر تقویٰ بھی نہیں پیدا ہوگا. کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ ایک دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم کیسے بچیں، یہ ہے جو ہے تربیت جو ہم تقویٰ کی جو رمضان میں ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے. یعنی اس دنیا میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہے کریں، تو یہی ایک اسپیڈ بریکر کا کام دیتا ہے رمضان جو ہے. تو ہم جو ہے اپنی ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں جو چیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں لیکن ان کو بھی چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ ویسٹ آف ٹائم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی شاپنگ حرام نہیں ہے لیکن ویسٹ آف ٹائم ہے. تو باتیں کرنا، بہت دیر تک لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ سب جائز ہیں لیکن ویسٹ آف ٹائم ہے. تو یہاں آدمی بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے کہ کیا چیز خدا کو پسند ہے، کیا چیز خدا کو پسند نہیں ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں یہ سوچیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. کہ ہم جب بیٹھیں کچھ لوگ مل کر تو ہم خدا کی باتیں کریں، خدا کا ذکر کریں. کیونکہ جو خدا کے ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں وہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں تو بے حساب فرشتے وہاں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو بلاتے ہیں کیونکہ ہم یہی تو تلاش کر رہے تھے کہ یہ حلقہ مل گیا جو خدا کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہمیں جب اپنا ایک منٹ کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں، ہمیں کل کا بھی پتہ نہیں. تو اپنا ٹائم کا ضیاع نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی جو ہے ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو ختم کر دینا ہے. بہت ساری ڈسٹریکشن ایسی ہیں جو سن نہیں ہیں لیکن ہمیں اس کو بھی ختم کر دینا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ ڈیووٹ نہیں کر پائیں گے. اپنا جو اسپریچول سیلف ہمیں بنانی ہے اس میں ڈیووٹ نہیں کر پائیں گے اور ہم جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے کہ اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائے، میچیورٹی اپنے اندر نہیں پیدا کر پائے تو شیطان ہمیں آسانی سے بہکا لے گا. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اتنا زیادہ اس کے اندر ڈیزائرز ہیں، تو اسی ڈیزائر کی راہ سے وہ ہمیں بہکاتا ہے. ہم جیسے حضرت آدم کو بہکایا کہ انسان چاہتا ہے کہ ہمیں ایک ایٹرنل لائف ملے، تو وہ اسی راہ سے شیطان نے حضرت آدم کو بہکا لیا. تو ہر آدمی کی کچھ ایسی آبسیشنز ہوتے ہیں، ایسے ڈیزائرز ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے سوچ سمجھ کر ایک زندگی گزارنی ہے اور ہر وقت اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہنا ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے تو ہم تو ہر وقت کرتے رہے تو وہ تب بھی وہ کم ہی ہوگا. تو ہر وقت ہم استغفار کریں، ہر وقت ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی ہماری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے تو ہم اس کو فوراً مان لیں. جیسے مولانا صاحب فوراً تیار رہتے تھے کہنے کے لیے کہ آئی واز رانگ. کہتے تھے کہ چاہے میں غلطی مجھے نہ بھی لگ رہی ہو مجھے، تب بھی میں آئی واز رانگ کہتا ہوں، کیونکہ میں فرشتوں کے آگے اپنی ماڈسٹی کو، اپنی ہیوملٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ ہم ایک تقوی والی زندگی اختیار کریں، بچتے بچاتے. جیسے حضرت عمر نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تم تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایک خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں؟
تو حضرت عمر نے کہا ہاں گزرے ہیں. تو پوچھا کہ آپ نے پھر کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا ہم بچتے بچاتے اپنا کپڑے کو سمیٹ کر نکل گئے. تو ابی ابن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے. تو اس دنیا میں بہت کچھ ڈسٹریکشنس ہیں، بہت زیادہ یہاں پر ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہک سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچتے بچاتے اپنا وقت گزارنا ہے، یہی تقویٰ ہے. جی آپا کی بات سے ماڈسٹی کے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب اتنا ایمفسائز کرتے تھے کہ ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی آدھی رات کو گھنٹی بجائے آپ کے گھر کی اور معافی مانگنے آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں. تو اتنے زیادہ ماڈسٹ تھے اور اتنا زیادہ ایمفسائز کرتے تھے کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ جھٹ سے بولیے کہ آئی واز رانگ، اور اس میں بالکل ہیسیٹیشن مت کیجیے، کیونکہ اسی سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کا پیوریفیکیشن ہوتا ہے. آپ اسی لیے میرا اگلا سوال بھی تزکیہ یعنی سیلف پیوریفیکیشن پہ ہے کہ ون آف دی ایم آف رمضان از پیوریفیکیشن آف ونز انر سیلف. لیکن جو پیوریفیکیشن ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور رمضان میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیوریفیکیشن پروسیس بہت زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس بات کو واضح کریں کہ ہاؤ ڈز فاسٹنگ ہیلپ ان تزکیہ، اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں فاسٹنگ میں انسان جب ایسی ضروری چیزوں سے بچتا ہے، کھانا پانی، تو پھر اس کے اندر یہ بہت زیادہ احساس ابھرتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو باقی چیزیں تو اس کو ہلکی لگتی ہیں، کہ باقی جو گناہ کے کام ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو سب ہلکا لگتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پورا مہینہ جو ہے خدا کی یاد میں گزارتے ہیں، قرآن کی اسٹڈی میں گزارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. تو وہ وہی ہے جس کو کہا ہے ایک حدیث میں کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے جس میں زنگ لگ جاتا ہے، یعنی وہ دل ہے. تو جب زنگ لگنے کا مطلب ہے کہ جو دنیا کے جو اثرات ہیں مادی دنیا کے وہ اس پر پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہے کہ پھر دھیرے دھیرے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جیسے اس میں جیسے ہم مادی اثرات قبول کریں تو ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اس کے پورا کالا ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا ہمیں احساس ہو جائے اور ہم اس کے لیے کام کریں. تو اس کے لیے کہا گیا ہے حدیث میں کہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا اور موت کو یاد کرنا، کہ موت جو ہے وہ ہادم اللذات ہے، ساری ڈیزائرز کا خاتمہ کر دیتی ہے. مطلب انسان جب اگر سوچے کہ کل ہم مرنے والے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں رہ جائے گا. تو اسی طریقے سے جب ہم خدا کو یاد کریں گے تو خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اس دنیا میں شیطان ہے جو ہمیں مسلسل بہکا رہا ہے اور دوسری طرف فرشتے ہیں. تو جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، ایک اسپریچول لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری مدد پر فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے ہمیں ہماری اسپریچولیٹی میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں انسپائر کرتے ہیں، نیک کام کی ترغیب دیتے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے ہمیشہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم فرشتوں کے اثر میں رہیں، نہ کہ شیطان کے اثر میں رہیں. تو ایک صاحب تھے، مولانا نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا اس پر، کہ ایک صاحب تھے وہ لکھنؤ میں آیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں ہر ہفتے یا ہر مہینے ایک قبر میں جاتا ہوں اور خالی کھدی ہوئی جو قبر ہوتی ہے اور جا کے اس پر لیٹ جاتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کہ کل میں اسی طرح میں یہاں آنے والا ہوں. تو وہ ان کی کوئی بات سنتا نہیں، تو لوگ ان کو خپتی سمجھتے تھے. لیکن ابا جو ہیں مولانا صاحب، وہ اس کو باقاعدہ اس کی بات سنتے تھے، اس سے بات کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے میرے اندر بہت ہی زیادہ احساس ہو گیا کہ اس کا موت کا انہوں نے موت پر بہت لکھا ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری تمام خواہشات کو ڈھا دیتی ہے. تو ہم خدا سے ڈرنے لگتے ہیں، خدا سے جو محبت کرنا، خدا کی خشیت، یہ سب ہمارے اندر آتا ہے.
تو ہمیں بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اندر جو اسپریچول پوٹینشل ہے وہ ہمارے اندر اویکنڈ ہوگا، اور وہ ہماری پوری ایک شخصیت بن جائے گی، اسپریچول شخصیت۔ تو اس کا میں ایک مثال ایک دیتی ہوں۔ ایک کینیڈا کا ایک باشندہ تھا، تو وہ ہپی، ایک زمانہ تھا جو بہت سارے لوگ ہپی بن گئے تھے، تو وہ انڈیا آیا اور ہمالیاز میں، اس کی ہمالیہ کی ترائی میں وہ گھوم رہا تھا، تو بالکل ہپی بنا ہوا۔ تو ایک ٹیچر تھے انگلش کے، پروفیسر اوزیر، تو ان کو وہ ملا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کینیڈا کا ایک باشندہ، کینیڈا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے جو جملہ کہا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس وہاں سب کچھ تھا، بہترین گھر تھا، کار تھا، بیوی بچے تھے، لیکن I was comfortable there physically, I am comfortable here spiritually۔ تو ہم اپنا تزکیہ کر کے، خدا پرستانہ زندگی اختیار کر کے، ہم یہاں پر ایک اسپریچول کمفرٹ ملے گا، سولس ملے گا، خدا کی یاد سے ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیے کے لیے ڈی کنڈیشننگ پر مولانا نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہمیں اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے۔ ڈی کنڈیشننگ ہوتی ہے انٹراسپیکشن سے، تو ہمیں انٹراسپیکشن کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خود ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کہاں ہم سیریس نہیں ہیں خدا کے دین کو لے کر کے، وہ ہم خود جان سکتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک ہم اس پر زیادہ احساس ہمیں نہیں ہوگا اور ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک ہم دوسرا ہمیں یہاں مدد نہیں کر پائے گا۔ ہمیں خود اپنی مدد آپ کرنی ہے، اور ہمیں اپنی اسپریچول ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ دھیان دینا ہے، کیونکہ یہی ہمارے آخرت میں، یہی اسپریچول سیلف جو ہے، یہی ہمارے کام آئے گی۔ جزاک اللہ آپا۔ آپا جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کا جیسے ایکشن بھی ہوتا ہے اور فارم بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کا ایک فارم ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے تواضع، ہیوملٹی۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا بھی جو اسپرٹ ہے وہ ہے صبر، اور رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو آپا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہاؤ از صبر لنک ٹو رمضان، اس کے بارے میں بتائیں۔ صبر تو دیکھیے پوری زندگی میں اس کی ضرورت ہے صبر کی، لیکن رمضان میں یہ سارے جو فیلنگز ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جب آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی جو اسپریچول سینسٹیوٹی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اور جو قرآن پڑھتا ہے، بار بار دعائیں کرتا ہے، جو کیفیات سے وہ گزرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اندر صبر کی جو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھیے، دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، وہ آزادی کا کبھی یوز پراپر کرتا ہے، کبھی مس یوز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے مسلسل ہمیں کچھ نہ کچھ ناخوشگوار انپلیزنٹ ایکسپیرینسز ہمیں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان ایکسپیرینسز کو ہم ریٹیلیٹ کریں یا صبر کا طریقہ اختیار کریں، تو یہی ہم کو قرآن سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ بغیر صبر کے ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اس دنیا میں، کیونکہ طرح طرح سے ہمیں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں پر اگر ہم لڑنے لگیں گے تو ہمارا جو ہے راستہ جو ہے کھنڈت ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کب تک صبر کریں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ کب تک صبر کریں؟ یہ صبر تو ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت جس کو اجرہم بغیر حساب، جو کہ بے حساب اجر ہے اس میں۔ تو آپ کو جتنا صبر کرنے کا موقع ملے، آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے بے حساب اجر کمانے کا۔
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ کا زمانہ ہے۔ اگر ہم ایک مہینے کے لیے ہم ٹرینڈ ہو جائیں گے تو یہ ٹریننگ ہماری 11 مہینے تک انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور پھر دوسرا موقع ملے گا تو پھر ہم اس کو ریفریش کریں گے۔ تو ہمیں پورے طریقے سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی تم کو گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، تو تم بس یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہیں کہ جب ایک مہینے تک، ایسا سائیکالوجی میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم 20 25 30 دن تک ایک کام کرتے رہیں گے تو وہ ہماری عادت میں ایک ہماری عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری یہ ساری چیزیں عادت ہماری ڈیولپ ہو جائیں گی تو ہم آئندہ بھی پورے مطلب ہمیں سال بھر ہمیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ جو ایک مہینے میں جو اس ایمفیسس دی گئی ہے تاکہ ہمارے اندر عادت ڈیولپ ہو جائے۔ تو صبر ایک مستقل عمل ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ روزے کے ساتھ مخصوص ہے۔ جی آپا، تو آپ نے جیسے ابھی صبر کے بارے میں بتایا، تو یہ بھی بتائیے کہ رمضان شکر کے جذبے کو کیسے بڑھاتا ہے، اس کو بھی واضح کریں۔ باقاعدہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے روزہ تمہارے پر فرض کیا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اصل میں دیکھیے کہ ہر چیز ہمیں ملی چلی جا رہی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، سب کچھ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا کی یہ ساری چیزیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو گزارا جاتا ہے کھانا پانی چھوڑ کر ایک پورا دن ہمیں، تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے تمام نعمتیں ہیں، یہ تو صرف تھوڑی سی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے تمام نعمتیں، کیونکہ انسان کے اندر جب ایک سوچ ٹرگر ہوتی ہے تو پھر دوسری باتیں اس سے جڑتی چلی جاتی ہیں دماغ میں، تو پھر ہر چیز پر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نعمتیں مل رہی ہیں اور ہم خدا کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ تم کو دیں گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز کو ایک فارم بنا لیا ہے، اب وہ تسبیح پڑھتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ہاتھ گھماتے رہتے ہیں، یہ تو فارم ہے، فارم وداؤٹ اسپرٹ از ویلیو لیس۔ تو جب ہم تسبیح بھی پڑھیں تو خدا کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم سوچیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری عظمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ تمام کے تمام سمندر جو ہیں روشنائی بنا دیے جائیں اور تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، تب بھی خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے سوچتے ہوئے اگر ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہی سچا شکر ہے کہ ہم کچھ خدا کی کسی نعمت کو ڈسکور کریں، اور ڈسکور کرنے کے بعد جو ہمارے دل سے شکر نکلے گا وہی سچا شکر ہوگا، اور وہی خدا کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ نعمت کا جو گہرا احساس ہوگا، اسی کو ہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کہا ہے۔ ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کا چرچا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لوگوں کا چرچا کرتے ہیں، اپنے جو بھی دوست احباب ہیں ان کی بڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کا ذکر کرنا ہے، خدا کا چرچا کرنا ہے، خدا کی بڑائیوں کا چرچا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایک یوزر پر بن جائیں گے۔ جیسے مولانا صاحب نے لکھا ہے، ایک بار کہیں گئے تھے الور میں، تو ایک راجہ نے کوئی بلڈنگ بنوائی تھی، تو وہ دکھانے کے لیے گئے تھے ان کے ہوسٹ، تو وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر پوری بلڈنگ میں بندر بھرے ہوئے ہیں، تو وہ بندر بھرے ہوئے ہیں اور بلڈنگ وہ دیکھ بھی نہیں پائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہی ہمارا حال ہوگا کہ ہم بندروں کی طریقے سے ہم نے دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کی جو پرائس ہے خدا کا شکر، خدا کی حمد، خدا کو ایکنالج کرنا، وہ ہم دے نہیں رہے ہیں۔ تو یہی پرائس ہے، ورنہ ہم یوزر پر ہو جائیں گے۔ تو ابھی میرے ساتھ ابھی نیا 2-3 دن ہوا میرے ساتھ ایک تجربہ گزرا، تو مطلب کس طریقے سے ہم لوگ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں
کہ میں ہاسپٹل گئی تو وہاں پر کچھ پرابلم ہو گیا اور وہاں پر لائن وائن تھی کافی، تو میں اپنے ڈرائیور کو فون کرنے لگی موبائل پر، مگر وہ کانٹیکٹ نہیں ہوا، تقریباً 8-10 فون کال کیا، کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تو پھر میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، پھر میں ایک 3 ویلر لے کر گھر واپس آ گئی، ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دیکھو ہر وقت ہم موبائل سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارے کام بنتے رہتے ہیں، ہم خدا کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو اس وقت بہت گہرا احساس ہوا کہ دیکھو موبائل کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تک یہ سارے جو ان کیفیات سے جو ہم اندر نہیں گزریں گے، تب تک ہمیں سچا شکر ہمیں کا احساس نہیں ہوگا۔ تو سچا شکر کے احساس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، ورنہ ہم ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طریقے سے ہر چیز مل رہی ہے۔ پھر ہم جب وہاں سے آئے پریشان ہو گئے ہاسپٹل سے، تو ہمیں گھر لگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہر چیز ہمیں یہاں اویلیبل ہے، اور وہاں تو ہمیں ڈرائیور بھی نہیں اویلیبل تھا، گاڑی بھی نہیں اویلیبل تھی، سیٹ بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ ہے سچا شکر کہ ہم کو ان کیفیات سے، ان تجربات سے ہمیں یہ شکر ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلے، تو وہی اس کی پرائس ہے جو ہم اس دنیا میں خدا کی دی ہوئی تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی پرائس ہمیں دینا ہے۔ جی ماشاءاللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے اس سوال کا جواب دیا۔ آپا، ایک روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ رسول اللہ رمضان میں بہت زیادہ جنرس ہوتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کسی بھی مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے تھے، اور تیز ہوا سے بھی زیادہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے کو شہر المواسات کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، ایسا کیوں؟ اس کو بھی آپ واضح کریں۔ اصل میں یہ بھی اسی سے جڑتا ہے کہ جب ہم کھانا پانی چھوڑتے ہیں نا، تو ہمیں وہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا محرومی کا، کہ ہر وقت کھانا پانی ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو وہ احساس دلانے کے لیے، ان کو اسپریچولی سینسٹیو بنانے کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو آدمی کو وہ احساس ہی نہیں ہوتا، وہ جیسے بلینئرس ڈاٹر کو احساس ہی نہیں تھا کہ غریبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو ایسی احساس ہی نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو کھانا پانی نہیں مل رہا ہے، جن لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ ضروری ہے لوگوں کی مدد کرنا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس بھوکا آیا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں تمہارے پاس پیاسا آیا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ، آپ تو آل مائٹی ہیں، آل پاورفل ہیں، آپ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص جو تمہارے پاس بھوکا آیا تھا، پیاسا آیا تھا، بیمار تھا، اس کو اگر تم کرتے اس کے لیے تو تم وہاں مجھے پاتے۔ تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسی سے ہماری بخشش ہوگی۔ وہیں وہ روک دیا گیا کہ تم، کیونکہ دیکھیے ہم خدا سے لینے والے ہیں، تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ تم نے تو یہ کام کیا نہیں، کہ جب تمہارے پاس کوئی آیا تھا تم سے لینے کے لیے تو تم نے اس کو نہیں دیا، اب کیسے تم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں تم کو دوں گا جب تم نے کسی کو نہیں دیا؟ تو یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، پیاسے کتے کو، بہت مشکل سے کہیں کنویں سے پانی لائی وہ، تو اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ تو صحابہ لوگ بہت زیادہ یہ کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک بار مدینے میں ایک قحط پڑا، تو حضرت عثمان چونکہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا اس وقت 1000 اونٹ گئے ہوئے تھے جو غلوں سے لدے ہوئے وہ مدینہ آنے والے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں ٹریڈنگ ہوتی تھی، کہیں ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ جاتا تھا، دوسری جگہ کا سامان دوسری جگہ آتا تھا۔
تو یہ ان کے آئے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے مدینے میں، تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے تاجر تھے سب ان کے پاس آئے کہ ان سے کچھ سامان خرید کے ہم لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو حضرت عثمان سے اس کا دام لگانے لگے، وہ کہ اتنا ہم دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، بہت دام لگ گیا۔ تو حضرت عثمان ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تمام تاجروں نے کہا کہ سارے تاجر تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کون آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ سارا جو ہے یہ جو قحط سے متاثر لوگ ہیں، میں ان کو یہ سب میں نے وقف کر دیا ہے اور مجھے اس کا اجر خدا کے یہاں ملے گا۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور آگے آگے ہونا چاہیے۔ رمضان ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے، مدد کا کام جو ہے اس کو، کیونکہ رمضان کو شہر المواسات کہا گیا ہے، ہمیں ساری زندگی کرنا ہے، کیونکہ خیر خواہی جو ہے ہمیں بندوں کی خیر خواہی بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر خدا خوش ہوتا ہے، کیونکہ تمام بندے جو ہیں الخلق و عیال اللہ کہا گیا ہے، خدا کی فیملی ہیں۔ تو یہ جو ہے روزہ جو ہے اس اخلاقی ذمہ داری کو ایک ذاتی تجربہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ذاتی تجربہ نہ ہو تو پھر ہم احساس نہیں کر پائیں گے کہ اگر ہمارے پاس چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کا کیسا لگتا ہے، پھر ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم جب خدا سے مدد چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بندوں کی مدد کریں۔ تو اس طریقے سے روزہ جو ہے یہ بہت زیادہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ جی Apa, I want to come to the question of i'tikaf. We know that it's a very special practice and it marks the closure of the blessed month of Ramadan. اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر رمضان میں رسول اللہ 10 دن کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو آخری سال تھا اس سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو آپ اعتکاف کیا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ہم سب کو بتائیے۔ اعتکاف کہتے ہیں سیکلوژن کو، مطلب ایک الگ جگہ بنا کر وہاں پر عبادت کرنا۔ عبادت میں فارمل انفارمل سب شامل ہے، قرآن پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، خدا کو یاد کرنا۔ تو جتنا زیادہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے، جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے، اس کو آپ سورج دھوپ میں رکھیں آپ اس کو، تو وہ کانسنٹریٹ کر دیتا ہے ایک پوائنٹ پر اس کو، سورج کی کرنوں کو، تو کاغذ جل جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے، کہ دنیا میں اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ جہاں ہم ذرا سا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں کوئی ڈسٹریکشن سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرتے ہیں کہ ایک الگ، لیڈیز بھی اعتکاف کرتی ہیں، الگ ایک جگہ کمرے میں، گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ منیمم تو آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ 10 دن کا کرتے ہیں، اور کوئی اور زیادہ کرنا چاہے تو وہ اور زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اور زیادہ اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم تنہائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں خدا سے، تو اس کا اثر اس سے بہت بڑھ جاتا ہے جتنا ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ڈسٹریکشن کے ساتھ۔ تو تمام صحابہ جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، زیادہ تر مسجد میں ایک گوشہ بنا لیتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بالکل ہی کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے، تو کوئی ایمرجنسی میں ہم اعتکاف میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنا وقت فاضل کسی کام میں نہ لگائیں۔ جیسے کوئی بہت ضروری کام ہے اس کو کیا اور پھر واپس آ کے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ انسان کو دیکھیے صرف عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ معرفت مقصود ہے۔ تو معرفت تو تبھی حاصل ہوگی ہمیں جب ہم بہت زیادہ
غور و خوض سے، بہت زیادہ تدبر و تفکر سے قرآن کی اسٹڈی کریں گے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ایسا کام کریں۔ تو ایک بار مجھے ابھی یاد آیا، ایک بہت تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلڈنگ میں ہوں اور اس کی چھت پر ہوں۔ بلڈنگ بہت بڑی نہیں ہے، لیکن چھت پر میں چل رہی ہوں اور چھت بالکل ختم ہی نہیں ہو رہی، چلی جا رہی ہوں، ابھی تک مجھے یاد ہے۔ تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ معرفت کا سفر ہے، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور مولانا صاحب نے بتایا کہ جو جنت ہے وہ بھی معرفت کا ہی سفر ہے، معرفت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ہم مسلسل معرفت کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی حد نہیں آئے گا۔ تو ایک ہماری اسپریچول پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کا جو ہے طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کریں، اور اس رمضان کے مہینے کو بہت بڑی جو ہے اپنے لیے خدا کی بلیسنگ سمجھیں۔ جی جزاک اللہ آپا ایک سوال میں لیلۃ القدر کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر واز دا نائٹ آن وچ قرآن واز ریویلڈ ٹو پروفیٹ محمد۔ It is also called the night of decision because God takes a decision for the coming year for every person. تو آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں۔ رمضان کی ایک خاص بلیسنگ جو ہے وہ ہے شب قدر۔ یہ رمضان کی آخری راتوں میں، اور کہا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں یہ آتی ہے۔ تو یہ ایک خاص رات ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے یہ۔ تو وہی ہے کہ پوری اس کے ساتھ اس کی عبادت جو ہے نا، پوری اسپرٹ کے ساتھ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے کہا آپ 27 رمضان کو ہم لوگ اپنے گھر میں ایک مولانا آئیں گے، وہ ایڈریس کریں گے اور ساری لیڈیز جمع ہوں گی، تو آپ وہاں آپ بھی آئیے۔ مجھے اتنا زیادہ معلومات نہیں تھی، میں بھی وہاں چلی گئی۔ تو وہاں دیکھا تو لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پوری ہماری شب قدر خراب ہو گئی، کیونکہ اس میں شب قدر میں چاہیے کہ ہم بہت ہی تنہائی میں خدا کی عبادت کریں، ایسے ماحول میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں اور لوگ سب باتیں کر رہے ہوں، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا، تھوڑی سی نماز پڑھ لیا، اس سے وہ اسپریچولیٹی ہمارے اندر اویکنڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں، بلکہ جو لوگ سال پورے مہینے روزہ رکھیں گے اسپرٹ کے ساتھ، انہی کو شب قدر ملتی ہے۔ شب قدر ایسا نہیں ہے کہ سب کو مل جائے، کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو وہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کی رات کون ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ علم جو مجھے دیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا لڑائی جو ہے یہ کتنا زیادہ بری بات ہے۔ تو ہمیں اس کو شب قدر کو پیس کی رات کہا گیا، نائٹ آف پیس۔ تو یہاں پر پورا طریقے سے ہمیں پیسفل رہنا ہے اور اپنی پوری زندگی پیس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور تبھی ہمیں یہ رات ملے گی۔ تو یہ رات کو لوگ کرتے ہیں، عام طور پر لوگ رات بھر جاگتے ہیں۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سو جائیں گے تو پھر شاید نیند نہ کھلے، اس لیے وہ رات بھر جاگ لیتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کہتے تھے کہ آخری اس میں حصے میں رات کے جاگنا چاہیے، جیسے 2 بجے سمجھ لیجئے، تو 2 بجے 2:30 بجے ایسے جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، جو رواج ہے کہ صرف اپنی ضرورتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، کوئی ہیلتھ کی دعا مانگتا ہے، یہی سب دعا مانگتے ہیں، دنیا کے بارے میں دعا مانگتے ہیں۔ تو لیکن حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا بتائی
کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی دعا جو ہے شب قدر میں مانگنے کی ہے وہ استغفار، تو استغفار یعنی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ جی آپ اب آخری سوال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی ڈائری سے بھی آپ کوئی رمضان کے تعلق سے کوئی بات بتائیں ہمیں۔ مولانا صاحب ڈائری لکھتے تھے، بہت ساری ڈائریاں ہیں جو ابھی پبلش بھی نہیں ہوئی ہیں، تو اس میں رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے آرٹیکلس ہیں، تو وہ میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج یہ 20 مئی 1986 ہے، آج 10واں روزہ ہے اس سال رمضان کا مہینہ عین مئی جون میں پڑا ہے۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے مجھے سخت تردد تھا کہ سخت گرمیوں کے موسم میں اس سال کا روزہ کیسے گزرے گا، مگر 10 روزے اس طرح ختم ہو گئے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ زندگی میں کوئی بہت غیر معمولی بات پیش آئی ہے۔ عام دنوں میں اگر صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہو تو وہ بہت ہی سخت معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، مگر یہی فاقے کے دن روزے کے مہینے میں اس طرح گزر جاتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کا مہینہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ دوسری جو ہے اس میں انٹری یہ تھی، روزے کے بہت سے دینی اور روحانی فائدے ہیں، ان میں سے غالباً ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ دینی حوصلہ بڑھانے کا ایک سبق ہے۔ روزے کے ذریعے ہر سال آدمی کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ خدا کے راستے کی مشکلوں کو مشکلیں نہ سمجھو۔ خدا کے راستے کا کوئی کام بظاہر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر تم خدا کے بھروسے پر اس کام کو شروع کر دو تو خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور وہ کام اس طرح پورا ہو جائے گا کہ آخرکار تمہیں یہ محسوس بھی نہ ہوگا کہ یہ کوئی مشکل یا دشوار گزار کام تھا۔ میری زندگی بے حد سادہ ہے، کھانے پینے کے معاملے میں میرا کوئی شوق نہیں، معمولی سے معمولی چیز کو بھی میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے کہ وہ کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو، مگر اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے میرا یہ حال ہے کہ بھوک پیاس مجھے برداشت نہیں ہوتی، چنانچہ ہر سال روزے سے پہلے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس سال کا روزہ کیسے گزرے گا، مگر جب روزے کا مہینہ آتا ہے تو وہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، جیسے کہ پہلی تاریخ کے بعد ہی اس کی 30 تاریخ آ گئی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خالص خدا کی مدد سے ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے روزے دار کو یہ نمونہ دکھایا جاتا ہے کہ خدا کی مدد ہر مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بھروسے پر کام کا آغاز کرے۔ اس میں ہمارے لیے بہت انسپریشن ہے ماشاءاللہ۔ کہ ہمیں اللہ کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کا کام، کتنی بھی مشکلات ہمارے سامنے ہوں، ہمیں کبھی بھی اس سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ جی thank you Apa for doing this session right at the start of Ramadan. So we learned today that Ramadan is a special training for every man and woman to prepare them to lead a spiritual life, not just during the month of Ramadan, but in fact for the whole year round. So we hope and pray that this Ramadan brings you with spiritual development and best of everything. Before we end this session, there is one important announcement. We are very happy to share with you all that a new edition of Tazkirul Quran of Maulana Wahiduddin Khan Sahab is being launched today. To talk more about it, I will request Dr. Sania Snain Khan Sahab to come here and launch the Quran and also talk about the new edition of Tazkirul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. تذکیر القرآن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا نے ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں تذکیر القرآن لکھنا شروع کی، پھر جب
10 یا 15 پارے ہو گئے تو مجھ سے کہا کہ اب اس کو چھپوا دو. یہ بات ہے غالباً 85 یا 84 کی. تو اس وقت ہم نے تذکیر القرآن کو 2 والیوم، پہلا والیوم چھپوایا جو کہ یہ ہے. یہ 1985 کا ایڈیشن ہے اور یہ 15 پارے تھے اس میں، یعنی آدھا تذکیر القرآن تھا. پھر یہ شائع ہوتا رہا اور چونکہ وہ جو اس وقت کی کیلیگرافی تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کاتب لکھتے تھے، تو وہ لوگوں کے لیے پڑھنا اس کو بہت مشکل ہوتا تھا. اب عادی نہیں تھے لوگ. تو الحمدللہ اب یہ ایک نیا ایڈیشن آ گیا ہے جو کہ ٹائپ شدہ ہے، یعنی جو آج کل جو کمپیوٹر سے ٹائپ ہوتا ہے وہ ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سیٹ کیا گیا ہے اور بہت ہی معیاری اس کی چھپائی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی پرنٹنگ ہے. تو اس میں جن لوگوں نے خاص تعاون کیا ہے اس کی ٹائپ سیٹنگ میں، اس کی پروف ریڈنگ میں اور اس کی اور دوسرے کاموں میں، ان کا میں نام لینا چاہوں گا. سب سے پہلا نام ہے محمد معین بھائی جو حیدرآباد کے ہیں، چونکہ پہلی بار انہوں نے یہ سوچا کہ تذکیر القرآن کو ٹائپ کیا جائے. جو اردو ہے اس کی پرانی والی وہ اب اتنا ریلیونٹ نہیں رہی، لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے. اور اس کے علاوہ مولانا فرحات صاحب نے اس میں بہت حصہ لیا اور کوآرڈینیٹ کیا. پروفیسر ظہیر الدین خواجہ صاحب رائچور کے، انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی اور اس کی چیکنگ وغیرہ کی. آپا نے، ڈاکٹر فریدہ خانم نے بھی اس میں بہت حصہ لیا، خاص طور سے اس کو چیک کرنے کے لیے، اور سی پی ایس کی ٹیم. اس کے علاوہ حافظ اقبال احمد عمری صاحب نے بھی بہت اس میں کام کیا اور اس کی چیکنگ اور پراپر جو اس کا سیٹنگ تھی وہ سب دیکھا. مولانا اسرار عمری چنئی، انہوں نے بھی تعاون کیا. مولانا عنایت عمری بنگلور، انہوں نے بھی اس کی پروف ریڈنگ اور چیکنگ کی. مولانا عمران اصلاحی جو سی پی ایس دہلی کے ہیں، انہوں نے اس کی ٹائپنگ کی، ان کا بہت بڑا رول ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالصمد محمدی جو کہ سی پی ایس کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا. اور مس سیدہ سعدیہ اقبال اور مس فرحت انصاری اور مس یاسمین شیخ، انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا. اور حافظ عبداللطیف صاحب کراچی، ان کے بھی اس کے اندر تعاون شامل ہے. تو الحمدللہ یہ اب بہت ہی اچھے انداز میں چھپ کے آ گئی ہے اور اویلیبل ہے. اور رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، چونکہ تذکیر القرآن ایک بہت ہی الگ نوعیت کی تفسیر ہے. عام طور سے جو تفاسیر ہوتی ہیں، جو کامنٹریز ہیں، وہ بہت ہی فنی انداز کی ہوتی ہیں. فنی یعنی ٹیکنیکل، کہ اس میں کوئی حدیث لیں گے یا کسی کا قول لیں گے، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ اس کا مطلب سمجھا، انہوں نے یہ مطلب سمجھا. اور جو گرامیٹیکل باتیں ہوں گی، لغوی، وہ اس کی بحث ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے اس کے 10 معنی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھا کام ہے، لیکن وہ ایک عام قاری کے لیے بڑا خشک سی تفسیر بن جاتی ہے. چونکہ وہ ایک اسکالر کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک عام قاری جو قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اس میں کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سیاسی تفسیر بھی لکھی ہے، جو کہ بہت ہی میننگ لیس بات ہے.
تو تذکیر القرآن کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دعوتی تفسیر ہے، اور تذکیری پہلو یعنی قرآن کے جو ڈیپر میننگ ہے اس کو مولانا نے اجاگر کیا ہے. اور اگر کوئی شخص کہیں سے بھی اس کو پڑھے، کوئی پیج بھی کھول کے پڑھے، تو اس کو کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے. کیونکہ مولانا نے کہا تھا کہ قرآن کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، وہ ایک فریگمنٹری انداز ہے، یعنی اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں. کوئی اگر نیا قاری اس کو پڑھتا ہے قرآن کو تو وہ کہتا ہے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی سیکوینس نہیں ہے، ایک بات آتی ہے پھر دوسری بات آ جاتی ہے. لیکن یہ بہت ہی وزڈم ہے اس میں کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی کوئی حصہ پڑھے تو اسے کوئی وزڈم کی بات مل جائے. تو اس حصے کو مولانا نے دیکھا اور اس کو سمجھا، اور وہ جو حصے تھے جس کو مولانا نے پیراگراف کہا ہے یا جز کہا ہے، کہ وہ حصہ لیا اور اس حصے کی جو گہری تفسیر تھی، ڈیپر میننگ تھے، جو تذکیری پہلو تھا، وہ اس کو واضح کیا. تو اس طریقے سے تذکیر القرآن بہت ہی ایک الگ طرح کی تفسیر ہے. اور قرآن کے جو ڈیپر میننگ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے لکلی آیت منہا ظہر و بطن، کہ ہر آیت کا ایک ظاہری میننگ ہوتا ہے، ایک ظاہری مفہوم، اور ایک انر میننگ ہوتا ہے. تو وہ جو انر میننگ ہے وہی ریئل میننگ ہے قرآن کا. وہ جب آپ سوچیں گے اس پہ گہرائی سے اور اس پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تبسم کریں گے، کنٹمپلیٹ کریں گے، تو وہ خدا کی مدد سے انسپریشنز آئیں گے اور آپ گہرے میننگ تک پہنچیں گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیئر اپون لیئر وہ میننگ کھلتے چلے جائیں گے. تو یہی تذکیر القرآن کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بہت ہی مفید ہے. تو میں سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان میں اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں cpsglobal.org سے، یا گڈ ورڈ بکس سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا نسخہ. تو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس کو تحفتاً پیش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو ہم آج کا پروگرام انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.